کچھ لوگ نا غلام بے دام ہوتے ہیں، بے دام۔ ہمارے ہاں نا کچھ لوگوں کا پروٹوکول ہوتا ہے، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو صبح سے لے کے شام تک جھاڑو دے رہے ہوتے ہیں، خدمتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ میں آپ کو صحیح معنوں میں بتاؤں تو اصل حقدار وہ ہوتے ہیں لوگ، اصل ڈیوٹیاں ان لوگوں کی ہوتی ہیں۔ حضرت بلال حبشی نے طے کر لیا تھا کہ میں نے بس نوکری کرنی اور توجہ سے کرنی ہے۔ اور میں آپ کو دل کی بات بتاؤں، میں نے بڑے کیمرے دیکھے اپنی زندگی میں نے بڑا کچھ دیکھا تھوڑے وقت میں۔ میں آپ سے عرض کروں، وہ بڑی مزیدار زندگی ہوتی ہے جس میں انسان تھوڑا پیچھے بیٹھا ہوا ہوتا ہے، جس میں نا بہت سارے کام ہیں۔ میں تھوڑے دن پہلے ایک جگہ جماعت کرانے کے لیے کھڑا ہوا، ایک صاحب نے جماعت کی ویڈیو بنانی شروع کر، بعد میں مجھے دوست بتانے لگے، او خدا کے بندے، عبادت تقریر میں کبھی رونا آ جاتا تھا، دعا میں رونا آ جاتا تھا، میں نے ضبط کرنا شروع کر دیا، چھوڑ دیا۔ لوگ آنسو بیچنے لگ جاتے، پیر صاحب رو پڑے۔ پیر صاحب کس بات پہ روئے؟ او خدا کے بندو، پیر کو معافی لے لینے دو اللہ رسول سے، اپنے لیے اپنے سنگیوں کے لیے اللہ کے حضور اسے آنسو بہانے دو۔ کوئی چیز تو کیمرے سے باہر رہے، کچھ چیز تو۔ کیا خوبصورت لفظ ہے مولا علی شیر خدا کے، فرماتے ہیں اسے مبارک ہو جسے تھوڑے لوگ جانتے، اسے مبارک ہو۔ سے ثبوت نہ پچھو میتھوں، بھلا نظر کرم کا دھوئی، اے میں جانا یا دل بر جانے غیر نہ جانے کوئی، میں مسکین پرانا خادم کسے در ملی نہ ٹوئی، یہ تے واصف یار نے نظر جو کی تھی تے واصف ہی ہوئی۔ یہ تو اس کا فیصلہ ہے، ہمارے لیے مقام شکر ہے، ہر مقام پر شکر گزار ہیں، عاجزی کرتے ہیں۔ لیکن جو معاشرے کا ماحول بن گیا، یعنی ایک بندے سے بھی آپ بغیر کیمرے کے ملاقات ہی نہیں کر سکتے۔ وہ زیارت کرنے آتا ہے اور وہ ساتھ کہتا ہے 30 سیکنڈ کا میں نے کلپ بھی بنانا ہے۔ اب تو زیارت ہو گئی، بس ختم ہو گئی بات۔ یہ کون سی زیارت ہے جو تو نے قید بھی کرنی ہے ساتھ؟ خدا کا خوف کرے، کیا کس طرف ہم جا رہے ہیں؟ بہرحال دام برسر مطلب، حضرت بلال حبشی نے طے کر لیا تھا اپنی زندگی میں سادگی، پیچھے پیچھے رہنا ہے۔ وہ شہرت سے بچنے والا پیچھے پیچھے رہتا ہے، اور میرا جی چاہتا ہے ساری غزلیں اس ظالم کے نام کرے۔ کچھ لوگ طے کر لیتے ہیں میں نے پیچھے پیچھے رہنا ہے، ان کے اعلان کیے جاتے ہیں، بلایا جاتا ہے، پھر بھی پیچھے نکل جاتے ہیں۔ جو عرض کرنا چاہتا ہوں، حضرت سیدنا بلال حبشی نے طے کر لیا تھا۔ ایک دن کسی بات میں نا ہو جاتا ہے رائے کا اختلاف، رائے کے اختلاف کو کبھی مخالفت نہ بنائیں، اپنوں سے اختلاف ہو تو اختلاف رائے رکھے، رائے دیں، حکم کبھی نہ دیں۔ ہمارے یہاں لوگ حکم دیتے ہیں، رائے نہیں دیتے، بعد میں ادھر ادھر بیٹھ کے شکوے کرتے ہیں، دسو جی میری منی نہیں نے، وہ بھی تیرے سے مشورہ لیا تھا، قبول بھی ہو سکتا ہے، رد بھی ہو سکتا ہے، ختم ہو گئی بات۔ کسی بات میں جناب ابو ذر غفاری کا اور حضرت بلال حبشی کا رائے کا اختلاف ہو گیا۔ اب حضرت بلال حبشی غلام ہے، جناب ابو ذر بڑے قبیلے سے، تو جناب ابو ذر غفاری نے بات کرتے کرتے حضرت بلال کو کہہ دیا، او حبشن کے بیٹے، تھے بھی وہ حبشن کے بیٹے، لیکن حضرت بلال کے دل کو تکلیف ہوئی۔ بعض لوگ کہتے ہیں میں نے سچ ہی بولا ہے، سچ اپنے بارے میں بولنا، تو دوسروں کے بارے میں سچ بولتا ہے، اپنے بارے میں بول، صرف تو دوسروں کے لیے بولے۔ او جی میں نے سچ ہی تو بولا تھا۔ سچ بولنے کی بھی حکمت ہے، سچ بولنے کی سب سے بڑا سچ کسی کو اللہ کی طرف بلانا ہے، اور میرا رب فرماتا ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، کسی کو اللہ کی طرف بھی بلاؤ تو دانائی کے ساتھ بلاؤ، حکمت کے ساتھ۔ سب سے بڑا سچ بھی بولو تو دانائی کے ساتھ بولو۔ تو نے سچ بولا ہے اور تو نے لوگوں کا کلیجہ چیر کے رکھ دیا ہے، یہ کیا انداز ہوا تیرا سچ بولنے کا؟ یہ کیا طریقہ ہوا؟ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جناب ابو ذر غفاری نے کہا حبشن کے بیٹے، بات سچی تھی۔ حضرت بلال کو تکلیف ہوئی، کونے میں بیٹھ کے روئے، اور غلام روئے اور آقا کو خبر نہ ہو، تڑپے جو ہم یہاں تو مدینے خبر گئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پتہ چلا، محبوب نے منبر سجایا۔ حضور کی عادت تھی نامینیٹ کر کے اصلاح نہیں کرتے تھے، بائی نیم نہیں، نامزد کر کے نہیں، اوورال بات کر دیتے، سمجھنے والے سمجھ جاتے۔
حضور فرمانے لگے لوگوں کو کیا ہو گیا ہے؟ میں نے تو جاہلیت کی ساری باتیں پاؤں تلے رون دی تھی، ابھی بھی کہتے ہیں بلال کو حبشن کا بیٹا۔ حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں باقی تو کوئی نہ سمجھے تو میں سمجھ گیا۔ بڑا مشکل ہوتا ہے مجمعوں میں اٹھ کے معافی مانگنا۔ ہمارے ہاں بعض لوگ معافی بھی اس طرح مانگتے ہیں کہ یوں لگتا ہے گن بھی ساتھ پکڑی ہوئی ہے، معافی دو ورنہ گولی مار دوں گا۔ معافی مانگنے کا بھی طریقہ سلیقہ نہیں آتا، اور دنیا میں کچھ ایسے نفس پرست ہیں ان کو استادوں سے معافی مانگنے پڑی تو نہیں مانگ سکتے، مشائخ سے معافی مانگنے آتی ہے تو نفس کے بندے بن کے نفس کی غلامی کرتے ہیں، لیکن اپنی عزت کی جگہوں کو بھی درست نہیں کرتے۔ کتنا بڑا مجرم ہے جو باپ سے بھی معافی نہ مانگ سکے، جو ماں سے بھی نہ کہہ سکے میں غلطی کر گیا تھا۔ اتنی بڑی نفس پرستی، تو نے آقا بنا لیا اپنے نفس کو اپنا۔ مجمعوں میں معافی مانگنا، اعتراف کرنا، حق کو قبول کرنا، اپنے نفس کو ذبح کرنا۔ حضرت ابو ذر غفاری مجمع کے بیچ اٹھ کے کھڑے ہوئے، چمکتا دمکتا چہرہ، قبولیت حق کا جذبہ، اپنے نفس کو چیر دینا اور اس پر پاؤں رکھ کے رب رسول کا قرب حاصل کرنے کا ذائقہ۔ جناب ابو ذر غفاری حضرت بلال کے قریب گئے اور پھر ان کے سامنے لیٹ گئے، رو کے کہنے لگے حبشن کے بیٹے اٹھا اپنا پیر اور رکھ میرے سینے پہ۔ میں اس قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ تھا تو حبشن کا بیٹا، پر جب سے مدینے والے کا کلمہ پڑا ہے کائنات میں عزت والا ہو گیا ہے۔ یہ دیکھو کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا، کس کی حکمت نے یتیموں کو کیا در یتیم اور غلاموں کو دنیا بھر کا مولا کر دیا۔ ہمارا نفس کی خواہش بچی، رشتے نہیں بچے، ہمارے نفس کی خواہش بچی، تعلقات نہیں بچے، نفس کی خواہشیں بچی، ہمارے اپنے نہیں بچے، نفس کی خواہشیں بچی، مال جمع ہوا، دیانتداری نہیں بچی، وعدوں کی پابندی نہیں بچی، تجوریاں بھر گئیں، روحیں اجڑ گئیں، بددیانتی سے رزق حرام سے کمایا ہوا مال، کاریں کوٹھیاں بنگلے بن گئے، باطن اجڑ گیا، اس لیے کہ نفس کی خواہش پوری کی۔ نفس کے سامنے اگر انبیاء کی بھی تعلیمات آئیں، لوگوں نے تکبر کیا، قتل تک کر دیا نبیوں کو، لیکن اپنے نفس کی خواہش کے خلاف جانے کو تیار نہ ہوئے۔ خدا را واپس آ جاؤ، خدا را۔ وقت آیا، یہ وقت بدلتا رہا، یہ دور تبدیل ہوتا رہا، لوگوں نے اپنی بادشاہیاں قائم کرنے کے لیے بڑے بڑے قتل کیے، ہلاکو خان نے انسانی کھوپڑیوں کے مینار بنائے، لوگوں نے بڑے بڑے ظلم کیے، جبر کیے، خوف اور ہراس پھیلایا، اپنے اقتدار پکے کرنے کے لیے بڑے بڑے جبر کیے۔ پھر کیا ہوا؟ ایسی ایسی بیماریاں لگیں جن کے علاج ہی کوئی نہیں تھے دنیا میں، بھری ہوئی تجوریاں، پیسے باہر گر رہے ہیں، پر ڈاکٹر کہہ رہا ہے تیرا مرض ہی وہ ہے جس کا علاج ہی کوئی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قانون سے جب لوگ ٹکراتے ہیں پھر پاش پاش ہو جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، آج کی محفل کا سب سے پہلا پیغام آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا ہے کہ دین کو جب بھی سمجھنا ہے کتاب و سنت کی روشنی میں سمجھنا ہے۔ میں اپنے احباب کی خدمت میں یہ بات عرض کروں گا کہ آپ قرآن و حدیث کے طالب علم بنیں، تاریخ کے طالب علم نہ بنیں۔ آپ دین کو، سنت کو، شریعت کو، صحابہ کو، اہل بیت نبوت کو کتاب و سنت کی روشنی میں دیکھیں، تاریخ کے آئینے میں نہ دیکھیں۔ تاریخ کو لوگ بڑا مسخ کر کے پیش کرتے ہیں، تاریخ ہمیشہ مورخ پر ڈیپینڈ کرتی ہے، وہ کس نگاہ اور کس زاویہ نظر کا آدمی تھا۔
تاریخ میں لوگ تبدیلیاں کر دیتے ہیں، اپنی من مانی شخصیات کو ہیرو بنا دیتے ہیں اور اپنے مزاج کے مطابق لوگوں کو زیرو کر دیتے ہیں۔ ہمارے سامنے اللہ کے محبوب علیہ السلام کے ارشادات موجود ہیں، صحابہ کی عظمت پر بھی اور اہل بیت کی عظمت پر بھی۔ صحابہ کے مختلف افراد کے نام لے لے کر حضور نے شانیں بیان کی ہیں، عظمتیں بیان کی ہیں، جناب صدیق اکبر کی، حضرت فاروق اعظم کی، حضرت عثمان غنی کی، مولا علی کی، حضور نے شانیں بیان کی۔ اور نبی پاک نے نام لے لے کے عظمتیں بیان کی ہیں، حضرت حسنین کریمین کی، سیدہ فاطمہ کی۔ تو جب ہمارے پاس واضح ارشادات موجود ہیں تو پھر ہمیں تاریخ کے تناظر میں جھانکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو آپ بس سمجھ لیں کہ اس شخص کی عظمت حضور نے بیان کی اور اس کی نسبت نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ ہے، تو ہمیں کسی تاریخ میں الجھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسری میں آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کروں گا کہ ہم جو اہل السنہ ہیں، ہمارا اللہ کے فضل سے ایک تاریخی تسلسل ہے۔ ہماری اسناد بڑی مضبوط ہیں، ہمیں جن ذرائع سے دین پہنچا ہے وہ ذرائع بڑے مضبوط ہیں۔ ہم نے جہاں سے روایات لی ہیں وہ راوی بڑے مستحکم ہیں، بڑے ثقہ ہیں۔ ضرورت نہیں ہے آپ کو ادھر ادھر جھانکنے کی اور اس کی بھی بات سننے کی اور اس کی بھی بات سننے کی۔ آپ انہماک کے ساتھ ان اصولوں پر کاربند رہیں جو اصول ہمیں امام اعظم نے عطا کیے، حضور غوث اعظم جیلانی نے عطا کیے، جو قاعدے جو ضابطے ہمیں حضرت مجدد الفسانی نے دیے ہیں، اعلیٰ حضرت بریلوی نے دیے ہیں، پیر مہر علی شاہ نے دیے۔ الجھا نہ کریں بلا وجہ۔ تیسری میں آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دین کو کبھی بھی اس طرح کا نہ بنائیں کہ وہ ہر وقت موضوع بحث ہی بنا رہے۔ ہمارے ہاں یہ جو رویہ بن گیا ہے نا کہ ہم نے کسی چیز کا لطف نہیں اٹھانا ہوتا، بس بحث کرنا ہوتی۔ میلاد شریف آ گیا تو اس پر بحث شروع کر دی، معراج شریف آ گیا تو بحث شروع کر دی کہ نبی پاک نے اللہ کو دیکھا کہ نہیں دیکھا۔ اگر محرم شریف آ گیا تو اس پر بحث ہونے لگ گئی۔ عاشورہ کے روزے پر واضح حدیث موجود ہے، اس کو بھی لوگ الجھاتے ہیں کہ یہ رکھنا چاہیے کہ نہیں رکھنا چاہیے۔ آپ اس پر بھی الجھ رہے ہیں کہ محرم میں نیاز پکانی چاہیے کہ نہیں پکانی چاہیے۔ اب آپ لطف کب لیں گے؟ آپ دین کا ذوق کب لیں گے؟ ساری زندگی ابحاث کتنی ہوئی ہیں، کتنی ہو رہی ہیں، یہ ہوتی رہیں گی۔ آپ اس خاص لطف کی طرف بڑھیے، اس خاص ذائقے کی طرف بڑھیے، اس خاص شوق ذوق کی طرف بڑھیے۔ میں آپ کو ذاتی طور پر اپنی بات بتاتا ہوں کہ میں لطف لیتا ہوں۔ میں میلاد شریف کا بھی لنگر پکنے لگتا ہے تو دوستوں سے کہتا ہوں چاول بھی سونا بندوبست کرنا، اس کے لیے بزم بھی خوبصورت سجانا، آنے والوں کا اکرام بھی زیادہ کرنا۔ کوئی بھی آپ دین کا کام آ جائے تو آپ اس کا ذائقہ لیں۔ میں نے آپ کو اپنی والدہ محترمہ کی ایک دفعہ ایک بات عرض کی تھی۔ بہت امیر گھر نہیں تھا ہمارا، تو والد صاحب بڑی عید پہ ایک چاول کا توڑا لے آئے، تو چاول بڑے اچھے تھے۔ تو یہ چاول اب تو نہیں مجھے پتا زیادہ رہا، لیکن عموماً دیہاتوں میں یہ ہوتا تھا کہ بطور سیمپل کلو 2 کلو چاول آیا کرتے تھے، تو گھر والے پکا کے دیکھتے تھے کہ اگر ٹھیک ہے تو پھر یہ منگوا لیتے۔ تو وہ چاول پہلے پاس کرائے گئے، پھر وہ چاول خریدے گئے، تو وہ ایک آدھ دفعہ گھر میں پکے تو اس کے بعد وہ پکے نہیں، اور کوئی چاول پکنے لگے۔ تو والد صاحب والدہ سے کہنے لگے وہ چاول کدھر ہیں جو میں لایا تھا، یہ کون سے پکا کے ہمارے سامنے رکھ دیے؟ تو یہ سادے لوگوں کا لطف لینے کا طریقہ ہے۔ والدہ صاحبہ نے جو جواب دیا اس میں جو شوق تھا اور جو سادگی تھی اور دیہاتی لوگوں کا جو اصل روایتی پن تھا وہ چھلک کے سامنے آیا۔ کہنے لگیں چول بڑے سونے سن، میں ذرا رکھ چھڑے نے 10 محرم نو امام حسین دی نیاز پکاواں گا۔ یعنی وہ اپنے بچوں کے لیے نہیں ہے،
وہ حضور کی اولاد پر قربان کرنے کے لیے وہاں پیش کریں گے یہ والا ذائقہ، یہ والا لطف، یہ والا سرور آپ اپنی زندگی میں حاصل کریں، ساری زندگی بحث میں گزار دینی۔ چوتھی بات آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے، جسمانی زندگی تھکا دینے والی زندگی ہے، انا کی زندگی ہے، یہ عزت اور شہرت اور انا پرستی اور مختلف بتوں کے معاذ اللہ پرستش کی زندگی ہے، تکبر کی زندگی، فلاں ہوتا ہوں میں، فلاں ہوتا ہوں میں، فلاں ہوتا ہوں۔ یہ جو روحانی زندگی ہے نا، یہ عشق والی زندگی، یہ ذرا ذوق والی زندگی، اس میں نا تھوڑا سا انسان تازہ دم رہتا ہے، اس میں اس کی کیفیات مضبوط رہتی۔ یہ جو پیار ہے نا، محبت ہے، وہ اقبال کہتے ہیں کہ یہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آگ میں جانا ہے نا، یہ بھی عشق ہے، اور یہ جو امام حسین کا کربلا جانا، یہ بھی عشق ہے۔ فرماتے ہیں صدق خلیل بھی ہے عشق اور صبر حسین بھی ہے عشق۔ یہ دراصل عشق ہے، وارفتگی ہے۔ اپنے اندر نا یہ سارا دن خشکی نہ پیدا ہونے دیا کریں، یعنی میرا مطلب ہے کبھی کوئی کچھ کہہ بھی گیا ہے تو پھر مثلاً کیا ہو گیا ہے، کیا مطلب سارا ذوق خراب کر لیں، سارا لطف خراب کر لیں، اپنی کیفیات کو گڑبڑ نہ ہونے دیں۔ یہ سارا عشق ہے، اس عشق کا لطف لیں۔ پانچویں بات آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنی ہے کہ جو بڑے ہوتے ہیں نا، بڑے، ان پر بحث نہیں ہوتی، ان کی غلامی ہوتی ہے، بڑوں کی فرما برداری ہوتی ہے۔ بڑوں پر بحث، آپ فرسٹ ایئر میں گئے کالج میں، یا آپ درسیات میں درس نظامی میں داخل ہوئے ہیں، پہلے دن آپ کے استاد صاحب آئے ہیں کالج میں، اسکول میں، مدرسے میں، کسی جگہ بھی، سمجھ لیں اردو کے ٹیچر آ گئے، انہوں نے آ کے کہا کہ نکالو کتابیں، سبق پڑھیں۔ تو اب شاگرد کہنے استاد جی ہم نے نہیں پڑھنا، پہلے آپ یہ بتائیں کہ آپ ایم اے اردو ہیں، اور پھر اگر آپ ایم اے اردو ہیں تو ساتھ یہ بھی بتائیں کہ آپ نے ایم فل کیا ہوا ہے، یا آپ بی اے ہیں تو بی ایڈ ہیں، آپ ایم اے ہیں تو ایم ایڈ ہیں، اور پھر یہ بھی بتائیں اگر آپ کی ڈگریاں ٹھیک ہیں تو آپ کوئی تجربہ رکھتے ہیں پڑھانے کا پہلے، اور پھر اگر تجربہ بھی رکھتے ہیں تو یہ بتائیں کہ اس ادارے میں آپ میرٹ پہ ہیں کہ سفارش پہ ہیں۔ تو یہ سارے سوال اگر شاگرد پوچھے تو استاد جواب دے گا؟ کیوں جی، غلط سوال ہے، غلط سوال ہے، سوال تو ٹھیک ہیں پر یہ شاگرد کے نہیں بنتے، سوال درست ہے۔ یہ ادارے کا پرنسپل کرے نا آنے والے سے کہ آپ کی تعلیم کیا ہے، آپ کی ڈگری کیا ہے، یا ادارے کی مینجمنٹ کرے، یا کوئی ایسا شخص جس کی ڈیوٹی لگائی گئی ہو۔ شاگرد اگر یہ سوال کرے تو اسے جوتے پڑیں گے کہ تو بڑا بدتمیز ہے، نالائق ہے، تیرا کام پڑھنا ہے تو کتاب کھول، میں پڑھانے چاہتا ہوں، میں کوئی بھی ہوں، جب اس کمرے میں مجھے بھیجا گیا ہے تو بطور استاذ بھیجا گیا ہے، سمجھ لیں آپ، بلا مثال و بلا تشبیہ۔ ہمیں نبی پاک علیہ السلام نے کہا ہے میں نے نہ یا تربیت کر کے تمہیں لوگ دیے، یہ صحابہ اور اہل بیت تمہیں تربیت کر کے دیے ہیں، الصحابی کالنجوم، میں نے انہیں ستارے بنایا ہے، تم جس کی بھی پیروی کرو گے اللہ تمہیں ہدایت عطا فرمائے گا۔ ہم نے ان پر بحث نہیں کرنی، اللہ کے محبوب کی شان ہے وَيُزَكِّيكُمْ، حضور تزکیہ نفس کرتے ہیں، اور نبی پاک علیہ السلام چھوٹی چھوٹی باتوں پر تزکیہ کرتے تھے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر، یعنی بس پھول بوٹے بنے ہوئے ہیں، نقش و نگار، یہ ہمارے عرف میں کہتے ہیں کڑھائی ہوئی ہے،